یعنی احرام باندھنے والا محرم کس قسم کے کپڑے، چادر اور تہبند پہنے؟ صحیح بخاری 1545۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کنگھی کرنے، تیل لگانے، تہبند پہننے اور چادر مدینہ سے روانہ ہوئے، آپ نے کسی قسم کی چادر اور تہبند پہننے سے منع نہیں فرمایا، البتہ زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے جن سے بدن پر زعفران لگے اس سے منع فرمایا۔ الغرض صبح کے وقت آپ ذوالحلیفہ سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مقام بیضاء پر پہنچے، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم لبیک کہا اور آپ نے اپنے قربانیوں کے گلے میں کلادے ڈال دیے، اور یہ 25 ذوالقعدہ کا واقعہ ہے۔ پھر آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے، کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ چونکہ آپ قربانی کے اونٹ ساتھ لائے تھے، انہیں کلادہ پہنا چکے تھے، اس لیے احرام نہ کھول سکے۔ آپ مکہ مکرمہ کی بلندی پر مقام حجون کے پاس وارد ہوئے، آپ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے۔ اس بنا پر طواف قدوم کرنے کے بعد آپ پھر کعبہ کے قریب نہیں گئے یہاں تک کہ عرفات سے واپس آئے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعبے کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کریں، پھر اپنے بال کتروا ڈالیں اور احرام کھول دیں۔ یہ حکم ان لوگوں کو دیا جن کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، جسے پہلے قلادہ پہنایا گیا ہو اور جس کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اسی طرح خوشبو اور دیگر لباس بھی استعمال کرنا اب جائز ہو گیا۔ صحیح بخاری 1545۔